ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ دیکھیں کہ صرف ان دنوں پر ہی اس جذبے کو اجاگر کرنے کا نقصان کیا ہے. اچھا. یعنی صرف اگر ہم یہی رکھ لیں کہ بس اتنا ہی کرنا ہے اور کافی ہے تو اس کا نقصان وہی ہے جس کی طرف عباسی صاحب نے اشارہ کیا ہے جی. کہ پھر ہم بس اپنا ختم ہو گئے. دوسری بات جو ہے میں عباسی صاحب کی اسی بات کو تھوڑا سا انڈورس کرتے ہوئے آگے کہوں گا کہ اقبال نے جہاں دوسرا فلسفہ دیا وہیں پر یہ بھی کہا نہیں نو امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو وہ تھوڑی سی جو نم ہے جسے عباسی صاحب نے اپنے لفظوں میں کردار کہا ہے اور پروفیسر صاحب نے کہا اس میں بڑا خوبصورت کہ پاکستان کی ریاست پر ایمان لانا ضروری ہے. میں عرض کرتا ہوں کائنات کی تاریخ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور اب قیامت تک یہی رہے گا 3 ہی قومیں تھیں جو اسلام کے نظریے پر الگ ملک میں آئی ہیں. ایک پہلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم ہوا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں. اگر ہم دیکھیں اس وقت کے مسلمان جو فرعونی ظلم و ستم سے فرعونی بت پرستوں سے نجات پا کے آ رہے ہیں ان کو جس وطن میں ٹھکانہ دیا جا رہا ہے اس کا نام ارض مقدس رکھا گیا. دوسری طرف مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی ہے تو جہاں ان کو پناہ دی گئی ہے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا گیا. تیسری طرف انڈیا کے بت قدے سے ہجرت ہوئی ہے اور یہاں ہمیں پناہ دی گئی تو اس کا نام پاکستان رکھا گیا. ان تینوں لفظوں کو دیکھیں. ارض مقدس کا کیا مطلب ہے؟ پاک سرزمین. مدینہ طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ 9-10 کی سوشل سٹڈیز کی کتاب سعودی عرب میں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں وہاں واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے مدینہ طیبہ کا اگر فارسی میں ترجمہ کریں تو پاکستان بنتا ہے. یہ لفظ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں سعودی عرب کی کتابوں میں نے خود پڑھے ہیں یہ لفظ. انہوں نے کہا کہ اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو پاکستان بنتا ہے. اس کا مطلب ہے پروردگار نے جن 3 قوموں کو منتخب کیا تھا اور الگ جگہ پر الگ ملک میں پناہ دی تھی ان کا نام ہمیشہ پاکستان ہی رہا ہے. تو پاکستان کی ریاست پر ایمان لانا ضروری ہے. ہمیں اگر صرف 14 اگست کو ہم نے یہ دفاع کا سلسلہ منانا ہے یا ہم 23 مارچ کو تو ہم اپنے بچوں کو بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ پاکستان ہے کیا جس کا قیام ایک معجزے سے تعلق رکھتا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں اب ہمارے پاس وقت ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے ورنہ میں یہ عرض کرتا کہ پاکستان کا لفظ جو ہے نام جو ہے پاکستان کا مفتی صاحب اس میں 7 حرف ہیں پے الف کاف لیکن ان 7 حرفوں کو اگر ہم علم بسیط میں لے جائیں جہاں ہم حرف کو لفظ کی شکل میں لکھتے ہیں تو کاف الف فے اس کے 3 حرف بنیں گے. اس طرح پورے پاکستان کے 19 حرف بنتے ہیں جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں. پھر پاکستان شب قدر میں قیام پہ آتا اس کا ہوتا ہے جو کہ قرآن مجید کے نزول کی رات. اس کا مطلب یہ ہے اسے اپنے قیام میں قرآن کے نزول سے نسبت اور اسے اپنے نام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نسبت. علم اعداد میں اگر ہم دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نیومیریکل ویلیو 786 ہے اور قرآن مجید کے نزول کے بارے میں دیکھیں تو وہاں قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں ہم ہی اسی کے محافظ ہیں. اب وہ جو حصہ ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں کیونکہ پاکستان کے قیام کو شب قدر کے ساتھ نسبت تو ہے نزول قرآن کے ساتھ نسبت تو ہے تو وہ جو حصہ ہے انا نحن لہ لحافظ ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اتنے حصے کو اگر ہم لیتے ہیں علم اعداد میں اس کی نیومیریکل ویلیو 1161 بنتی ہے. اب دونوں چیزوں کو ملائیں ادھر سے 1161 اور ادھر سے بسم اللہ کے 786 دونوں کو ملائیں تو 1947 بنتا ہے جو پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو قرآن مجید میں اشارے ملتے ہیں یہ ملک کبھی نہ بچتا اگر اس کا محافظ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہوتی. جتنا اس کو لوگوں نے مارنے کی کوشش کی ہے یہ اگر سلامت ہے تو اس لیے سلامت ہے کہ یہ خداوند قدوس کی خاص حفاظت میں ہے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک معمولی ریاست کا نام نہیں ہے. پاکستان ایک ملک ہے جو پروفیسر صاحب نے خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں. یہ ایک ریاست ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں اور پھر ہمیں سمجھ آ جائے کہ پاکستان کیا ہے کیوں اسرائیل اس کے نام سے کانپتا ہے کیوں دنیا میں اس کے ڈنکے بجتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اقوام عالم کے فیصلے صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے کہا تھا ان قریب اقوام عالم کے فیصلے اس پاکستان میں ہوا کریں. ماشاءاللہ پروفیسر بہت اچھی گفتگو کی آپ نے.